بہن کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شبرات پہ امی اور ابو ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں ہم سب سے چھپ کر کبھی اسے صابن دیتی ہے اور ساتھ چاول بھی دے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں بہت مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کر رہا تھا اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ میری بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں کو غصے سے بول رہا تھا، ماں بہن کو بولو یا بس عید پر آیا کریں، بہن کو عام دنوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو یہ صابن صرف چاول دیتی ہیں اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے سب سن لیا اور وہ بھی چپ رہی۔ 4 بج رہے تھے، اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ پر چھوڑ آؤ۔ میں نے چھوٹے منہ کہہ دیا کچھ دن اور رہ لیتی، لیکن وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، وہ بچوں کی نہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن میرے سامنے بالکل خاموش بیٹھی تھی، سب سنتی رہی لیکن کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے۔ میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن میری بہن خاموش رہی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا۔ میرے پاس اس کے علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا اور قرض بھی لے چکا تھا۔ میں گمسم سوچوں میں ڈوبا ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور شاید رو بھی رہا تھا۔ اس وقت وہی بہن گھر آئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب پھر مانوس آ گئی ہے۔ پھر میں نے بیوی سے بولا کہ بہن کے لیے کچھ بنا دو، آ گئی ہے یہ۔ میری بیوی کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا کچھ اور بنانے کی۔ پھر 1 گھنٹے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور بولی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بڑی بہن ہوں تمہاری، گودی میں کھلایا میں نے تمہیں، دیکھو اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ پھر آہستہ سے کان میں بولی، پاگل تو ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، لیکن کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر اور بیٹے کا علاج کروا۔ پاگل ٹینشن نہ لیا کر، شکل تو دیکھ کیا حالت بنا لی ہے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو بتانا نہ کنگن کے بارے میں، تمہیں میری قسم ہے۔ میرے سر پر اس نے بوسہ دیا اور 2000 روپے مجھے دے دیے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ وہ پیسے میری جیب میں ڈال کے بولی، بچوں کو گوشت لا دینا اور پریشان نہ ہوا کر ایسے میرے ہوتے ہوئے۔ وہ جلدی جانے لگی۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی اور پھٹا پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی اس کے سر پر وہی پرانا دوپٹہ ہوتا تھا۔ قربان جاؤں بہن کی اس محبت پر۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں نا، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ نہیں برداشت کر پاتی۔ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ بہنیں اپنے گھروں میں خدا جانے کتنے دکھ سہتی ہیں۔ کچھ لمحے بہن کے پاس بیٹھ لیا کریں، اس کا حال پوچھ لیا کریں۔ مجھے پتہ ہے میری آج کی ویڈیو کے الفاظ سن کر یقیناً آپ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی۔ بہنیں سچ میں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ اللہ ان بہنوں کو کبھی دکھ نہ دینا، آمین ثم آمین۔